نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آج ہم آپ کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیوں کا تذکرہ کریں گے، اور یہ تذکرہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیوں کا اس حوالے سے کریں گے کہ آج کے اس دور پرفتن کے اندر سوشل میڈیا کے اوپر ایسے رافضی، نیم رافضی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیوں کا انکار کرتے ہوئے اپنی ویڈیو کلپ میں نظر آتے ہیں۔ رافضیوں کی طرف سے بھی یہ اعتراض کیا جاتا ہے، نیم رافضیوں کی طرف سے بھی یہ اعتراض کیا جاتا ہے۔ آج ہم اپنے اس ویڈیو پیغام کے ذریعے، اس کلپ کے ذریعے ان رافضیوں کو اور ان رافضیوں سے متاثر جو نیم رافضی ہیں ان کو جواب دیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو ام المومنین ہیں، مومنوں کی ماں ہیں، ان کی 4 بیٹیاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، اور یہ شیعہ حضرات کی معتبر اور مستند ترین کتابوں سے اس کا حوالہ جات ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور سب سے پہلے اس سلسلے میں جو حوالہ ہم پیش کریں گے ان کی معتبر ترین کتاب اصول کافی۔ اصول کافی کے اندر جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 278 پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیوں کا تذکرہ موجود ہے۔ اسی طریقے سے دوسری کتاب شیعہ حضرات کی جس کا نام مناقب آل ابی طالب، صفحہ نمبر 209 پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے 4 بیٹیوں کا ثابت ہونا شامل ہے۔ اسی طریقے سے شیعہ حضرات کی تیسری کتاب قرب الاسناد کے صفحہ نمبر 9 پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے 4 بیٹیوں کا تذکرہ موجود ہے۔ اسی طریقے سے چوتھی کتاب اعلام الورا باعلام الہدی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 275 پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیوں کا ہونا شامل ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، ام کلثوم، رقیہ، زینب اور فاطمہ الزہرا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اسی طریقے سے 5ویں کتاب منتہی الاعمال۔ منتہی الاعمال یہ کتاب شیخ عباس قمی صاحب کی لکھی ہوئی ہے، اور اس کے صفحہ نمبر 425 پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے 4 بیٹیوں کا ہونا ثابت ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور کتاب ہے ناسخ التواریخ، اس کے صفحہ نمبر 356 پر 4 بیٹیوں کا ہونا ثابت ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور کتاب شرح الاخبار فی فضائل ائمۃ الاطہار کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 186 پر 4 بیٹیاں ثابت ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور کتاب ہے جس کا نام تاریخ یعقوبی ہے، اور اسی تاریخ یعقوبی کے بارے میں علامہ آل کاشف الغطا الشیعی نے اپنی کتاب اصل الشیعۃ و اصولھا کے اندر اس امر کی وضاحت و تصریح فرمائی ہے کہ یہ جو تاریخ یعقوبی کا مصنف ہے یہ شیعہ مصنف ہے، اور بڑے بڑے نامی گرامی اور قلم کاروں میں شیعہ مورخین کا نام ہے، جن میں تاریخ یعقوبی، تاریخ مسعودی، تاریخ محمد بن علی بن طباطبا اور دیگر کا بھی وہ نام تذکرہ کرتے ہیں۔ تو اس بات میں دو رائے ہے ہی نہیں کہ یہ تاریخ یعقوبی شیعہ کتاب ہے یا سنی کتاب ہے، یہ شیعوں نے خود اعتراف کیا ہے کہ یہ شیعوں کی کتاب ہے۔ تاریخ یعقوبی کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 37 پر تاریخ یعقوبی کے مصنف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیوں کو تذکرہ فرماتے ہیں، زینب، ام کلثوم، رقیہ اور فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ اسی طریقے سے ایک اور کتاب ہے عمدۃ الطالب الصغریٰ، اس کے صفحہ نمبر 18 پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیوں کا تذکرہ موجود ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور کتاب ہے جس کا نام الشیعۃ فی المیزان، صفحہ نمبر 210 پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدیجۃ الکبریٰ سے 4 بیٹیوں کا ہونا ثابت ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور کتاب ہے جس کا نام حیات القلوب ہے، جلد نمبر 2 ہے، باب نمبر 51 ہے، اور صفحہ نمبر 871 پر 4 بیٹیوں کا ہونا ثابت ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور کتاب ہے خصال شیخ صدوق، شیخ صدوق کی یہ خصال ہے، اس کی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 404 پر 4 بیٹیوں کا ہونا ثابت ہے۔ اسی طریقے سے حیات القلوب کی دوسری جلد کے باب نمبر 52 پر صفحہ نمبر 881 پر 4 بیٹیوں کا ہونا ثابت ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور کتاب شیعہ حضرات کی ملاذ الاخیار ہے، ملاذ الاخیار کے صفحہ نمبر 513 پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی کا تذکرہ موجود ہے، وہ بیٹی فاطمہ الزہرا کے علاوہ زینب سلام اللہ علیہا کا تذکرہ موجود ہے۔
اسی طریقے سے ایک اور کتاب ہے انوار نعمانیہ، سید نعمت اللہ جزائری صاحب کی لکھی ہوئی کتاب ہے، شیعہ حضرات کے معتبر اور مستند ترین عالم دین ہیں، اور اسی شخص نے ایک تفسیر بھی لکھی ہے قرآن پاک کی۔ انوار نعمانیہ کی جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 340 پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیوں کا ہونا ثابت ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور کتاب فاطمۃ الزہرا ہے جس کا صفحہ نمبر 31 ہے، اور اس کتاب میں بھی 4 بیٹیاں ثابت مانی گئی ہیں۔ اسی طریقے سے شیعہ حضرات کی ایک اور کتاب کشف الغمہ فی معرفت الائمہ، جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 351 پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی کا تذکرہ موجود ہے، وہ بیٹی فاطمۃ الزہرا کے علاوہ ہے جس کا تذکرہ کشف الغمہ میں موجود ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور کتاب ہے شیعہ حضرات کی جس کا نام من لا یحضرہ الفقیہ ہے، یہ کتاب سیاہ اربعہ میں شمار ہے، شیخ صدوق ابن بابیہ قمی کی لکھی ہوئی ہے، اور صفحہ نمبر 150 پر ایک بیٹی کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ اسی طریقے سے شیعہ حضرات کی ایک اور کتاب میرات العقول ہے، یہ شرح ہے اصول کافی کی، جس طرح ہمارے یہاں اہل سنت برادر اہل سنت کے یہاں بخاری شریف کی شرح ہے عمدۃ القاری فتح الباری، اسی طریقے سے شیعہ حضرات کے یہاں میرات العقول شرح ہے اصول کافی کی، جو اصول کافی ان کے سیاہ اربعہ میں شامل ہے، اس اصول کی شرح ہے میرات العقول، اور اس کی جلد نمبر 21 ہے اور صفحہ نمبر 11 پر بنات لفظ لکھتے ہیں وہ رسول اللہ کی بیٹیوں کے بارے میں، بنت نہیں لکھا، جب عربی کا صیغہ بنات یعنی کہ ایک سے زائد بیٹیوں کو تذکرہ فرمایا۔ اسی طریقے سے ایک اور کتاب ہے جس کا نام قاموس الرجال ہے، اور یہ اسماء الرجال کی مستند اور معتبر ترین کتاب ہے۔ اس کی جلد نمبر 9 اور صفحہ نمبر 450 پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے 2 بیٹیوں کا تذکرہ موجود ہے، اور ان 2 بیٹیوں میں فاطمۃ الزہرا کا نام موجود نہیں ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدیجۃ الکبریٰ سے فاطمۃ الزہرا کے علاوہ اور بیٹیوں کا ہونا بھی ثابت ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور کتاب ہے شیعہ حضرات کی جس کا نام المبسوط ہے، المبسوط کی جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 159 پر 3 بیٹیوں کا تذکرہ موجود ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور کتاب ہے شیعہ حضرات کی جس کا نام الطرائف ہے، اس کے صفحہ نمبر 44 پر لفظ جمع کا صیغہ انہوں نے استعمال کیا ہے اور 4 بیٹیوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اب ظاہر ہے عربی زبان کے اندر ایک بیٹی کا تذکرہ بنت کے معنی میں آتا ہے، اور 2 بیٹیوں کا بنات کے معنی ابنتان کے معنی میں آتا ہے، اور اس سے زائد اگر ہوں تو وہ بنات کے معنی میں آتا ہے۔ اسی طریقے سے شیعہ حضرات کی ایک اور کتاب ہے جس کا نام کشف الغمہ فی معرفت الائمہ ہے، کشف الغمہ فی معرفت الائمہ کی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 351 پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی کا تذکرہ موجود ہے، اور وہ بیٹی فاطمۃ الزہرا کے علاوہ ہے۔ ان ساری کتابوں کے حوالہ جات پیش کرنے کے بعد جب یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ شیعہ حضرات کی اپنی ہی گھر کی کتابوں میں معتبر اور مستند ترین کتابوں کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیوں کا تذکرہ موجود ہے، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے پیدا ہونے والی وہ 4 بیٹیاں ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی بیٹیوں کا تذکرہ موجود ہے، تو آج کے اس دور پرفتن کے اندر سوشل میڈیا پر رافضیوں اور نیم رافضیوں کی طرف سے یا رافضیت سے متاثر کوئی سنی شخص اس حقیقت کا انکار کرے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیوں کا تذکرہ نہیں، ایک بیٹی کا ذکر موجود ہے، وہ دیدہ دلیری اور ہٹ درمی اور تعصب کے عنب کو اتارے اور اپنے گھر کی کتابوں کو پڑھے اور مانے اور اس حقیقت کو تسلیم کرے کہ انہی کی اپنی گھر کی کتابوں میں شیعہ متقدمین علماء، شیعہ مورخین متقدمین جو گزرے ہیں وہ اس حقیقت کا اعتراف کرتے ہیں اپنی اپنی کتابوں کے اندر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیوں کا تذکرہ موجود ہے۔ آج سوشل میڈیا پر چاہے شہنشاہ نقوی ہو، چاہے یاسر نقوی ہو، چاہے مفتی فضل ہمدرد جیسے نیم رافضی ہوں یا آصف علوی جیسے لوگ ہوں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیوں کا انکار کریں، وہ صرف تعصب کے اینک چڑھائے ہوئے اپنی قوم کو مزید گمراہی کے ایسے کنویں میں پھینک رہے ہیں کہ جہاں سے نکلنا ان کے لیے ممکن ہے، اگر وہ چاہیں تو نکل سکتے ہیں، مگر بدبخت جس کے اوپر غالب آ جائے بدبختی اس کو ہدایت نصیب نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیوں کا تذکرہ کرنے اور حقیقی معنی میں 4 بیٹیاں تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔